بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے آخری ایام اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے، نور برساتے ہوئے ہم سے جدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، جو آخری عشرہ ہے وہ خصوصی طور پر رب کی رحمت لے کے آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے حجرہ انور سے باہر نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کس دن ہوگی۔ جب گلی سے گزرے تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، آپ نے صلح کرائی تو فرمانے لگے اللہ نے مجھے روک دیا، نہیں تو میں تم سب کو یہ بتاتا کہ کس دن لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ ایک بات تو پتہ چلی کہ عظمتوں والی رات جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تھا، لیکن ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ روک دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا ہر عمل اس کی عبادت پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ لیلۃ القدر کی رات پر اثر انداز ہوا، چونکہ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اب رہی بات کہ جب ہمیں ظاہر ہونا تھا لیلۃ القدر کی رات کو لیکن وہ ظاہر نہیں ہوئی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر احادیث کیا کہتی ہیں، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، لیلۃ القدر کے بارے میں سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری عشرے کی تاخیراتوں میں کیا عبادت کا معمول تھا، ذرا بیان فرما دیجیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن جو تھے بڑی محنت فرماتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے کہ اس سے پہلے کبھی عبادت کے اندر اتنی محنت کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسرا آپ کا معمول تھا کہ خود بھی عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی کہتے کہ تم بھی عبادت کرو، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا سال عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کا آخری عشرہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح عبادت کرنی ہے اور نفل کی کثرت۔ اور پھر ایک اور بات، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاق راتوں میں یعنی آخری عشرے میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور، یہ دعا کیا کرو۔ اب یہ دعا تو ہے لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ عربی کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں، ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔